And wrapping up my whole talk on 2 incidents, اور وہ یہ کہ اسرائیلی روایت میں آتا ہے، اور اسرائیلی روایت کا ہمیں پتہ ہے کہ نہ ہم اس کو تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں، اور ہم ذرا اس کو ایک اسکیپٹسزم کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن اس طرح کی اس کا معنی بالکل ٹھیک ہے، اس کا مفہوم بالکل ٹھیک ہے، اور کچھ نریشنز میں ایسی باتیں آتی بھی ہیں تفسیر طبری میں اور اس کی مختلف نریشنز میں. تو عیسیٰ علیہ السلام ایک شخص کے ساتھ سفر کر رہے تھے. when he left him for some time، اور جب واپس آیا تو انہوں نے کھانا دیکھا تو 3 بریڈ کے پیسز تھے، ان میں سے ایک غائب تھا اور 2 تھے. تو انہوں نے کہا تیسرا کہاں گیا؟ تو ان کے جو ساتھی نے کہا کہ واللہ مجھے نہیں پتا، there were only 2 pieces. تو انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی اور انہوں نے کہا چل آگے چلتے ہیں. جب آگے گئے تو ایک اندھا شخص ملا، اور جو اندھا شخص تھا وہ بالکل ہی اندھا اس طرح سے تھا کہ یعنی ہی واز بورن بلائنڈ. تو عیسیٰ السلام سے اس نے کہا کہ مجھے کچھ کر لی، میرے بارے میں کچھ کریں. تو عیسیٰ السلام نے ان کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اور ان کا موزہ تھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو شفا مل گئی اور دیکھنا شروع ہو گیا. جو عیسیٰ السلام کے ساتھی تھا وہ بڑا حیران، اللہ اکبر سبحان اللہ. تو عیسیٰ السلام نے اس بندے کو کہا کہ اس رب کی ذات کی قسم جس نے اس کو شفا دی ہے، تمہیں بتاؤ تیسرا بریڈ کا پیس کہاں گیا؟ کہتا کہ مجھے بالکل نہیں پتا، صرف 2 پیسز دیتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آگے گئے تو آگے جب گئے تو they had to cross a river. تو عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی and they started walking on the river. By the way, it's not shocking news، کیونکہ ہمیں پتہ انبیاء کے معجزات تھے، عیسیٰ السلام کے تھے، اور بلکہ کچھ صحابہ نے بھی پانی پہ چلا. آتھینٹک نریشنز میں آتا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ. تو خیر وہ پانی پہ چلے تو سبحان اللہ آگے چلتے گئے. تو جب when they crossed the river تو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی کو دیکھا، کہا کہ جس ذات نے ہمیں اس پانی پہ چلایا ہے اور جس ذات نے اس بندے کو آنکھیں دی ہیں اس کی قسم ہے، اسے اس کے حاضر ناظر جان کے تم بتاؤ کہ وہ تیسرا پیس کہاں گیا. تو اس نے کہا کہ واللہ عالم مجھے بالکل نہیں اندازہ کہاں گیا، وہ تو مجھے 2 ہی تھے. آگے گئے وہ، جب انہیں کچھ مال کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، 3 مٹی کے ڈھیر بنائے اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان تینوں کو گولڈ میں بنا دے. تو جب وہ گولڈ میں بن گئے تو بندہ جو تھا وہ حیران ہو کے 3 گولڈ کے ایک طرح سے ٹیلے تھے گولڈ کے. تو کہا کس کی ہیں یہ؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک میرا ہے، ایک تمہارا ہے، اور ایک اس بندے کے جس نے وہ جو تیسرا بریڈ کا پیس تھا وہ لے لیا تھا. تو اس نے کہا ہاں وہ میں ہی تھا، ایکچولی وہ میں ہی تھا، I'm so sorry، میں آپ سے جھوٹ بولتا رہا، وہ میں ہی تھا، تو can I have this؟ تو عیسیٰ السلام نے کہا کہ تم تینوں لے لو، میں ایسے بندے کے ساتھ کمپنی نہیں کر سکتا، سچ اے لو جس کی انٹیگریٹی ہے اور جس کی عزت نفس ایسی ہے اور جو پیسے کا اتنا پجاری اور بھوکا ہے. سو ہی لیفٹ ہم. اب وہ بیٹھا ہے خوش کہ یار 3 مجھے گولڈ کے پورے جو ہے نا ایک سیکس مل گئے ہیں ان کو، تو میں ابھی میری تو دنیا بن گئی ہے، میں تو بڑا عیاشی کروں گا. تو 3 گھوڑ سوار وہاں سے گزر رہے تھے اور انہوں نے سونا دیکھا اور ایک بندہ دیکھا جو کہ ان کی رکھوالی کر رہا تھا. تو انہوں نے کہا اتنا سونا اور ایک بندہ، انہوں نے کہا اس کو لیٹس گیٹ ریڈ آف ہم، یہ ہم اپنے پاس لیتے ہیں. وہ آئے، انہوں نے اس کو مارا اور مار دیا اس کی لاش کو. میں نے اس کو مار دیا، اس کی لاش وہاں پڑی ہوئی تھی. وہ 3 بیٹھے، انہوں نے کہا ایک تمہارا ایک تمہارا ایک تمہارا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو 2 جو تھے نا بس میں فرینڈز، انہوں نے کہا کہ اس کو بیچ میں سے نا فارغ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس کو، ہم ڈیڑھ لے لیں گے اور اس کو بولتے ہیں کھانا لے کے آؤ. جب وہ کھانا لے کے آئے گا we'll ambush him and kill him. تو جب وہ کھانا لے کے واپس آیا، ان دونوں نے اس سے قتل کر دیا، اس کو مار دیا اور کھانا کھا لیا. سبحان اللہ. وہ جو شخص کھانا لینے گیا تھا اس نے سوچا کہ یہ 2 کیوں شیئر کر رہے ہیں وہ گولڈ کے پیسز، میں اس کھانے میں زہر ملا دیتا ہوں، جب وہ کھانا کھائیں گے مر جائیں گے تو میں پورے گولڈ کا مالک بن جاؤں گا.
سو جو واپس پہنچا اس کو بھی قتل کر دیا. اور یہ دو جب انہوں نے اس کو مارا تھا تو اس کے بعد پیٹ میں ان کو شدید پین, ان کا سانس بند ہونا شروع ہوا اور وہ مر گئے. سفر کے بعد عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے 4 لوگ مرے ہوئے دیکھے, ایک ان کا ساتھی اور 3 ہارس مین, اور سامنے گولڈ کا 3 ڈھیر پڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ہاکذا تفعل الدنیا بأہلہا, this is what دنیا does to its people. یہ دنیا کرتی ہے اپنے بندوں کے ساتھ. سبحان اللہ, عجیب. and this is so true. اور ریسنٹ ٹائمز میں بھی, یعنی کچھ صدیوں پہلے, یعنی 1762 میں فرینچ ریولوشن کے بعد لنڈن کرونیکلز میں ایک آرٹیکل بھی پڑھا گیا جس میں ایک شخص تھا جو فرینچ تھا, بڑا کنجوس تھا, فارمر تھا, بہت بڑا اس کا لینڈ تھا, اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ لوگوں کو پوری ویج نہیں دیا کرتا تھا, لوگوں کو تنگ کرتا تھا. سو ہی واز ناٹ اے پریز وردی پرسن ان دا سوسائٹی, اور بہت مالدار ہو گیا تھا پیسے کما کے, اور لوگوں پہ ظلم اور زیادتیاں. سو پیپل ور ناٹ ہیپی, اینڈ ہز نیم واز موسیور فورسکیو. وہ فارمنگ کرتا تھا, لوگوں پہ ظلم زیادتی کرتا تھا, پیسے انلیگلی لیتا تھا, تو اور بڑے ایک مینشن میں رہتا تھا. تو فرینچ گورنمنٹ اور ٹیکسیشن جو ادارے تھے وہ اس کے پاس آئے ٹیکس دینے کے لیے, تو لوگوں نے اس نے کیا کیا, پھر آپ کو بینکرپٹ کلیئر کیا کہ میں بینکرپٹ ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے اور سارا, تو وہ ٹیکس ہی بچنا چاہتا تھا. اس ٹائم پہ نا لوگ شراب کو اور اپنے کچھ اناج کو سیکیور کرنے کے لیے وائن سیلرز بنایا کرتے تھے, یعنی گھر کے نیچے ایک بیسمنٹ ٹائپ کی چیز جس میں وہ وائن کو اور کچھ اور پروڈکٹس کو سیکیور کرنے کے لیے رکھتے تھے. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے اندر ہی, وائن سیلر کے اندر ہی بیسیکلی ایک اور کیو ٹائپ کی بنا دی, جس کو آپ خزانہ ٹائپ کا بولتے ہیں, اور ایک ایسی جگہ بیسمنٹ ٹائپ کی جہاں پہ اس نے اپنا سارا گولڈ, اپنا سلور اور جو بھی اس کے پاس کرنسی تھی وہ رکھ دی, اور وہ اپنے مینشن میں رہتا تھا. ہی واز آل الون, نوٹوریس گائے, ہی واز اے مائزر, کنجوس بہت تھا, ظالم بہت تھا. ایک دن وہ اپنے اس بیسمنٹ میں گیا. سو اس نے بیسیکلی ہڈن ڈور تھا کہ جس کو آپ زور سے بند کریں تو وہ لاک ہو جاتا تھا, اور وہ اس پہ ایک طریقہ تھا کھولنے کا کہ آپ نیچے سے تو نہیں کھول سکتے بٹ اوپر سے آپ اسے کھول سکتے تھے. سو بیسیکلی جب وہ اندر اس کیو میں گھسا جسٹ ٹو چیک ہز ویلتھ, جو مالدار لوگ جمع مالہ وعددہ گنتے ہیں اپنے مال کو بار بار کہ کہاں ہے میرا, کتنا میرا مال بچا ہے. تو وہ جب گھسا تو ایکسیڈنٹلی کیا ہوا کہ وہ جو دروازہ تھا نا وہ زور سے بند ہوا اور وہ لاک ہو گیا. جیسے وہ سیڑھیاں اترا تھا اور ٹھا کے آواز دروازہ بند ہو گیا, تو واپس بھاگا, ناک کیا, چیخا چلایا, کافی جو ہے نا اس نے واویلا کیا. سو ہی کیم بیک. فاسٹ فارورڈ اے فیو ایئرز, لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے, اس کے امپلائیز, اس کے ورکرز, اسی کنٹری سب غائب ہو گیا. دے تھاٹ ہی رین اوے. تو اس کا جو گھر تھا اس کو آکشن کیا گیا. جب لوگ آئے اس گھر کو, یعنی اس کا گھر پرچیز کیا, تو رینوویشن ہونی شروع ہو گئی. جو وائن جو کا ایریا تھا اس کو جب انہیں رینوویٹ کیا, کھولا, تو دے فاؤنڈ آؤٹ اے ہڈن ڈور. جب ہڈن ڈور کو انہوں نے ایکسٹریکٹ کیا اور کھولا تو دیکھا بیسمنٹ میں, کیونکہ اس ٹائم لائٹس تو تھی نہیں, سو وہ لیمپس لے کے گئے اور کینڈلز لے گئے. نیچے دیکھا اٹ واز گولڈ اینڈ سلور, ہیوج اماؤنٹس, اور دیکھا دیر واز اے اسکیلیٹن جس کی کچھ نہ کچھ تو جو ہے وہ اسکن ہے اور اکثر گلی ہوئی ہے, اور اس کے ہاتھ میں کینڈل کا جو ہے نا وہ ہولڈر ہے, بٹ کینڈل آدھی جو ہے نا کھائی ہوئی ہے. اور جب اس نے لیفٹ ہینڈ دیکھا تو لیفٹ ہینڈ کو بھی بہت دفعہ بائٹ کیا گیا تھا جسٹ ٹو سروائیو, کہ وہ اپنا گوشت بھی چبانے لگا تھا, بٹ ہی couldn't do it properly, so he died. اور اس پہ آرٹیکل لکھا گیا a man who couldn't eat his gold. and وہ جو پکچر تھی نا, he died between all his wealth, بیچ میں جس پہ وہ ریلائی کرتا تھا, جس کے لیے ظلم اور زیادتی کی, اور اسی پہ وہ ٹرسٹ کرتا تھا, that gold couldn't save him from dying through poverty and dying through starvation. And they wrote an article about this person کہ کس طرح سے
دنیا ہونے کے باوجود اس نے ہیلپ نہیں کر سکی. He screamed and shouted for many days but کچھ نہیں ہوا, and he couldn't eat gold. هكذا تفعل الدنيا بأهلها. And this is what the life of this world and the love of this world does to a person. تو تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت کرے. اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو ہمارا سب سے بڑا ہم اور غم نہ بنائے, اس دنیا کو سب سے بڑی ہماری ریزن نہ بنائے ٹو ارن منی اینڈ ٹو گیو دعویٰ. اینڈ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس دنیا کو ایز اے ٹرانسپورٹر یوز کر سکیں just to reach heaven and to please Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر والقلة والذلة ونعوذ بك من أن أظلم وأظلم. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کفر سے بچائے, فقر سے بچائے, قلت سے بچائے, اور اس چیز سے بچائے کہ ہم کسی پہ ظلم کریں یا کوئی ہم پہ ظلم